بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کی داد و برکات کے لیے ہیں. انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہو سید المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. قابل صد احترام محترم مکرم معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ ہم نے بات کی تھی کہ گناہوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے گناہ کی سزا، وہ قیامت کے دن ہوگی. دنیا میں گناہوں کے کچھ اثرات ہوا کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ہمیں اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو نیکی ہے اس کا ایک تو ہے اجر، وہ اجر قیامت والے دن ملے گا. لیکن دنیا میں جس طرح گناہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے، اسی طرح نیکی اپنے اثرات رکھتی ہے. اجر اس کا قیامت والے دن ملے گا، دنیا میں اس کے اثرات ملیں گے. جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کا جو اجر ہے وہ تو قیامت والے دن ملے گا، نیکی کی صورت میں ملے گا. لیکن اس کا انسان کی زندگی پر اثر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ گناہ چھوڑتا چلا جاتا ہے. یہ نماز کا اثر ہوتا ہے اس کی زندگی پر. تو آج ہم انشاءاللہ اس بات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اجر کے علاوہ نیکیوں کے جو اثرات ہیں، اور وہ اثرات جو دنیاوی اثرات ہیں، جو دنیا کی زندگی پر آپ کو اور میری زندگیوں کے اوپر ان کے اثرات ہوتے ہیں، اس حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے. اگر آپ احسان کریں گے تو آپ کو بدلے میں احسان ملے گا، اور وہ احسان آپ دنیا میں کرتے ہیں اور آپ کہیں کہ اجر مجھے آخرت میں ملے، اجر آخرت میں ملے گا، لیکن اس دنیا میں کیے ہوئے احسان کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اثرات کی صورت میں. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں: وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وہ شخص جو آخرت کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور وہ مومن ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. ہم اس کی کوشش کو، اس کی قدردانی کریں گے، ہم اس کے مشکور ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ تو نے یہ نیکی کی ہے، آخرت کے لیے عمل کیا ہے. اللہ رب العالمین اس عمل کی قدردانی کرتے ہیں، اور وہ قدردانی صرف آخرت میں نہیں ہوگی، دنیا میں بھی ہوگی.
وگرنہ انصاف نہیں ہے کہ گناہوں کے اثرات تو میری زندگی اور میری اولاد اور میرے گھر پر ہوں اور نیکی کے اثرات نہ ہوں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا اصول یہ ہے، جس طرح گناہ متاثر کرتے ہیں، گناہوں کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے، اسی طرح نیکیوں کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اللہ فرماتے ہیں جو اس دنیا میں احسان کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے احسان رکھا ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت میں جو ملے گا وہ خیر ہوگا۔ یعنی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں حسنہ، اللہ نے کہا دنیا میں ان کو حسنہ دوں گا، اور وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت میں ان کو خیر عطا فرماؤں گا۔ تو آپ کا اور میرا کوئی بھی عمل نیک عمل ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، ہم اس کو کرتے ہیں، اس کا ایک اثر میری زندگی پر ہوتا ہے، میری ذات پر ہوتا ہے، میرے گھر اور میرے معاشرے اور میری فیملی پر ہوتا ہے، اور ایک اس کا اجر ہے جو قیامت والے دن مجھے ملے گا۔ تو سب سے پہلی چیز نیک عمل سے، عمل صالح سے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کوئی بندہ ہو، مومن ہو، مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کرے تو ہم اس کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم سب سے پہلا انعام اس کو یہ دیتے، وہ آخرت کا انعام دوسرا انعام ہے، پہلا انعام ہم اس کو دیں گے، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دیں گے، حیاتاً طیبہ اسے عطا کریں گے۔ حیات طیبہ، آپ اس کا ترجمہ کر لیں پاکیزہ زندگی، پاک صاف زندگی ہم اسے عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور اس کا اجر ہم اس کو دیں گے، احسن انداز میں، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اس نے عمل کیے ہوں گے وہ آخر میں ملے گا، اجر حسن اس کو آخر میں ملے گا۔ لیکن دنیا میں ہم کیا کریں گے؟ اس کے عمل صالح کی وجہ سے اس کی زندگی کو حیاتاً طیبہ بنا دیں گے، پاکیزہ زندگی۔ اب آپ پاکیزہ زندگی کس کو سمجھتے ہیں؟ کون سی زندگی ہوتی ہے جو پاکیزہ زندگی ہے؟ آپ کہتے ہیں یار فلاں بندہ بڑے آئیڈیل ہے، کیا زندگی ہے اس کے پاس، اس کے پاس دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے، نیکی کی توفیق ہے اس کے پاس۔ حیات طیبہ اس حیات کو کہتے ہیں جس حیات کے اندر نیکی شامل ہوتی ہے، جو زندگی نیکیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے، کتاب ہے حیات الصحابہ، حیات الصحابہ بڑی کمال کی کتاب ہے، آپ ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں یہ حیات طیبہ۔ تہجد کے وقت اٹھنا، اپنے اللہ کو منانا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جانا، حضور کی زندگی کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آنا، یہ حیات طیبہ ہے۔ اللہ فرماتے تم نیک ہو جاؤ، میں تمہاری زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دوں گا، تمہاری زندگی صوم و صلاۃ کی پابند ہوگی، تقوی والی تمہاری زندگی ہوگی، حیات طیبہ ہو جائے گی۔ اور پاکیزہ زندگی آپ کسے کہتے ہیں؟ یہ زندگی ٹینشن فری ہو، بڑھاپے سے پہلے بوڑھا نہ کر دے انسان۔ ہم نے اس دعا کے اوپر ذکر کیا تھا جمعے کے اندر، اللہ ایسی صحبت سے محفوظ رکھے جو صحبت مجھے جوانی میں بوڑھا کر دے، ایسی زندگی، ایسے حالات، ایسے مسائل، ایسی مصیبتیں، ایسی مشکلات جو جوانی میں انسان کو بوڑھا کر دے۔ حیات طیبہ ایسی نہیں ہوا کرتی، حضور 60 سال کی زندگی میں گھوڑے کے اوپر میدان کارزار میں نظر آتے ہیں، لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ بدنی قوت بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے عبداللہ بن عباس کا قول پڑھا تھا، نیکی کا اثر انسان کے بدن پر ہوتا ہے، اس کی صحت میں نظر آتا ہے، حیات طیبہ ہوتی ہے، اس کی زندگی بیماریوں سے پاک ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تشریف فرمائے، ایک شخص آیا، کہتا ہے میرے گھٹنے میں درد ہے، 7 سال ہو گئے ہیں، بڑے بڑے میں نے اطباء کو دکھایا، طبیبوں کو دکھایا، خون جاری رہتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ کہنے لگے کوئی ایسی جگہ تلاش کر جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، وہاں کنواں کھدوا دے، جیسے جیسے لوگ اس کنویں سے پانی پیئیں گے اللہ رب العالمین تیرے گھٹنے کا درد آرام میں بدل دے گا۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بیماریوں سے پاک زندگی۔ حضور فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی، اے انسان تو اپنا وقت نکال، میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، میری عبادت کے لیے اپنے اوقات نکال، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال، دیکھ پھر میں کیا کروں گا، املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا، تیرا سینہ غنی ہو جائے گا۔ اور حضور نے صحابہ کو سکھایا تھا، میرے صحابہ، ابو ذر تو کسے غنی سمجھتا ہے؟ حضور جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ ابو ذر تو فقیر کسے سمجھتا ہے؟ حضور جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ کہ ابو ذر یہ غنی اور فقیر کی ڈیفینیشن نہیں ہے، غنی غنی الصدر، غنی وہ ہے جس کا سینہ غنی ہے، فقیر وہ ہے جس کا سینہ فقیر ہے۔ اللہ فرماتے تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، نہیں بھی ہوگا تو پرسکون ہوگا، اور اگر تیرے پاس سب کچھ ہوگا، غنا نہیں ہوگا، تیرے سینے کے اندر وہ وسعت نہیں ہوگی، وہ کشادگی نہیں ہوگی، وہ سکون تجھے میسر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا، تیرے سینے کو میں تنگ کر دوں گا۔ تو اگر انسان اپنی زندگی میں عبادت کو لے آئے، عبادت کے لیے وقت نکالے، اللہ رب العالمین دلی سکون اور اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ غنا اللہ دیتے ہیں اس کو، غنی آدمی ڈپریشن میں نہیں جایا کرتا، سٹریس نہیں آتا اس کو۔ غنی کسے کہتے ہیں ذرا اس کو بھی سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے غنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بھی سخی نہیں کہتا، کیا کہتے ہیں؟ عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی تھے، سخی اور ہوا کرتے ہیں، عثمان غنی تھے۔ سخی کیسے کہتے ہیں؟ سخی وہ ہوتا ہے جو سخاوت کر کے خوش ہو، سخی سخاوت سے ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زیادہ خرچ اتنا خرچ کرتا ہے کہ وہ سخی کہلاتا ہے، خرچ کرنے والے کو سخی کہتے ہیں۔ عثمان غنی ہے، خرچ کرنے والا سخی ہوا کرتا ہے۔ غنی غنا سے ہے، غنا کا مطلب بے پرواہ ہونا، اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ الغنی بے پرواہ ہونا، غنی کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس ہو تب بھی پرواہ نہیں ہے، نہیں ہو تب بھی پرواہ نہیں، اسے غنی کہتے ہیں۔ عثمان غنی تھے، تھا دے دیا، نہیں ہے تو نہیں دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ سخی نہ دے اس کو الجھن ہوتی ہے کہ میں کیوں نہیں دے رہا، میں خرچ کروں، میرے پاس ہو میں خرچ کروں۔ سخی سخاوت کی عادت اس کو پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کے پاس نہ ہونا یہ اس کے لیے سر کا درد ہوتا ہے۔ غنی ایسا نہیں ہوتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ تاجر تھے، ان کا سامان جہازوں کے اندر، شپوں کے اندر آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اپنا درس دے رہے تھے، مریدین بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، کان میں اس نے کوئی بات کی، شیخ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، پھر کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ شخص آیا، اس نے کان میں کوئی بات کی، آپ تھوڑی دیر خاموش ہوئے، پھر کہا الحمدللہ۔ محفل برخاست ہوئی، لوگوں نے پوچھا شیخ یہ کیا معاملہ بنا؟ کہتے پہلے شخص آیا، اس نے مجھے آ کر بتایا کہ آپ کا سامان بحری جہاز میں آ رہا تھا اور کئی جہاز آ رہے تھے، وہ راستے میں طوفان کی وجہ سے ڈوب گئے ہیں۔ کہتے میں نے تھوڑا سا توقف کیا اور میں نے اپنے دل کے اوپر جھانکا، دل کی طرف دیکھا کہ کہیں مجھے غم تو نہیں ہوا، تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ مجھے غم نہیں ہوا، تو میں نے کہا الحمدللہ، مال کی محبت میرے دل میں نہیں ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، میں نے درس جاری کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ آیا، اس نے کہا جی وہ خبر یوں ملی ہے کہ باقی جہاز ڈوب گئے ہیں، آپ کا بچ گیا ہے۔ کہتے میں نے پھر اپنے دل کی طرف جھانکا کہ کہیں اس کو خوشی تو نہیں ہوئی، میں نے نوٹ کیا کہ میرا دل خوش نہیں ہوا، میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اسے غنی کہتے ہیں۔ غنی کی جیب میں ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہیں ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ املا صدر کا غنا، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سینے کو غنی کر دوں۔ غنی شخص دنیا کا سب سے خوش بخت، خوش رہنے والا شخص ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں، اس سے کسی نے سوال کیا آپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ خوش رکھتی ہے؟ تو آگے سے کہنے لگے کہ میں سارا دن خوش رہتا ہوں۔
کیوں؟ کہتے ہیں میں نے اپنی خوشی کو کسی چیز کے ساتھ نتھی نہیں کیا ہوا کہ یہ ہوگا تو میں خوش ہوں گا، یہ نہیں ہوگا تو میں خوش نہیں ہوں، میں سارا دن خوش رہتا ہوں۔ اگر آپ اندازہ کریں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں سارا دن آپ کے میرے ساتھ ہیں، اللہ کی رحمت آپ کو مجھے گھیرے ہوئے ہے، پھر بھی انسان خوش نہ ہو تو یہ انسان کی بدبختی ہے۔ یہی سوچتا رہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، اور نظر تو ہے تیرے پاس، بولنے کی قوت تو ہے تیرے پاس، سانس لے رہا ہے، فری میں آکسیجن مل رہی ہے، ہسپتال کے سٹریچر پر بیٹھ کر آکسیجن نہیں مل رہی تجھے، اس بات پر خوش نہیں ہے، یہ نہیں ہے میرے پاس۔ یہ خوشی جو آپ اور میں کسی چیز کے ساتھ اس کو نتھی کر دیں، جوڑ دیں، ڈیپینڈ کر دیں، یہ ہوگا تو میں خوش ہوں گا، یہ غنی نہیں ہوا کرتا۔ غنی وہ ہے کچھ بھی نہیں ہے، میرا اللہ ہے میرے ساتھ، میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی اتنی نعمتیں میرے پاس ہیں، میں شمار کرنا چاہوں نہیں کر سکتا، ایک دو نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے علاوہ اور بہت ساری میرے پاس نعمتیں موجود ہیں۔ اسے غنی کہتے ہیں۔ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو وقت نکال، تیرے سینے کو میں غنی کر دوں گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری کو میں دور کر دوں گا۔ تجھے جو ڈر ہے نا کہ میں اگر عبادت کے لیے گیا تو کہیں میری پیچھے سے دکانداری نہ خراب ہو جائے، کاروبار نہ خراب ہو جائے، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیری فقیری کو دور کر دوں گا، تیرے فقر کو میں دور کر دوں گا۔ بات پھر ذہن میں رکھیے گا، فقر پیسوں کا فقر نہیں ہوا کرتا، فقر بھی دل کا ہوا کرتا ہے۔ تیرے دل کی فقیری کو میں دور کر دوں گا، ورنہ ملک ریاض آج بھی فقیر ہے، شریف خاندان آج بھی فقیر نظر آتے ہیں، زرداری خاندان آج بھی فقیر نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کا بھرتا نہیں ہے۔ فقیر وہی ہوا کرتا ہے جو رجتا نہیں ہے، جو رج جائے وہ غنی ہوا کرتا ہے، جو کہتا ہے بہت ہے، اللہ کا شکر ہے، کافی ہے۔ املا صدرک غنا واسد فقرک، یہ عبادت کے دنیا پر آپ کی میری ذات پر اثرات ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تیرے دل کو میں سکون سے بھر دوں گا اگر تو اپنی زبان پر میرے ذکر کو جاری کرے گا، اجر تو میں تجھے آخرت پر دوں گا، تیرے دل کو میں سکون کر دوں، اطمینان آ جائے گا تجھے، یہ ڈپریشن اور سٹریس کی بیماریاں نہیں تجھے ہوں گی، ٹینشن تیرے پاس سے نہیں گزرے گی۔ میری عبادت کے لیے وقت نکال، اور وہ شخص جو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہ نکالے اور اپنے دل میں غنا چاہے اور اپنے فقر کی دوری چاہے اور اپنے دل کا سکون چاہے، میسر نہیں آ سکتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، لا املا صدرک، میں تیرے سینے کو غنا نہیں کروں گا اور تیرا فقر بھی دور نہیں کروں گا۔ تو حیاتن طیبہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، دور بھاگے گا، اگنور کرے گا، میں معیشت تنگ کر دوں گا، میں حیات طیبہ تنگ کر دوں گا تیری۔ اور اگر تو میرے ذکر کے ساتھ لگ جائے گا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں میرے ذکر کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق جوڑ لے گا، تو ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من شغلہ القرآن عن مسئلتی، جس شخص کو قرآن مجھ سے مانگ، اللہ فرماتے ہیں جس شخص کو قرآن مجھ سے مانگنے سے غافل کر دے، وہ قرآن ہی پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، مجھ سے نہ مانگ سکے، قرآن میں مشغول ہو جائے، مصروف ہو جائے، اعطیتہ، میں اللہ اس کو وہ کچھ عطا کروں گا جو میں مانگنے والوں کو بھی عطا نہیں کروں۔ لوگ مانگ کر مجھ سے اتنا نہیں لے جا سکتے جتنا جو قرآن پڑھنے والا صرف قرآن پڑھ کر مجھ سے لے جاتا ہے، میرے ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جو میرے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں، زندگی تنگ ہو جاتی ہے، یہ زندگی حیات طیبہ نہیں رہتی، ادھر سے سکون ملتا ہے، ادھر سے ٹینشن آ جاتی ہے، کسی کو بچی کی ٹینشن لگی ہوئی ہے، کسی کو بیوی کی ٹینشن لگی ہوئی ہے، کسی کو بیٹے کی ٹینشن لگی ہوئی ہے، کسی کو کاروبار کی ٹینشن ہے، کسی کو والدین کی طرف سے سکون میسر نہیں ہے، حیات طیبہ ہی نہیں ہے۔ غور کرنا ہے آپ نے، دیکھنا ہے آپ نے، حیات طیبہ، حضور کی زندگی میں مشکلات تھیں، مسائل بھی تھے، فقر بھی تھا دنیاوی اعتبار سے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا حضور کی زندگی حیات طیبہ تھی۔ صحابہ کرام خالی پیٹ ہوا کرتے تھے لیکن ان کی زندگی حیات طیبہ ہوا کرتی تھی، اعمال سے بھرپور ہوا کرتی تھی۔
دوسرا اثر نیکی کا آپ کی اور میری زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وَاتَّقَى تقوی اختیار کرتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور جو اچھائی ہے، بھلائی ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ حق ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ فرماتے ہیں ہم نیکیاں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ نیکی کا آپ کی زندگی پر اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی راہ کھولتا ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جس شخص کو ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کی توفیق مل گئی، وہ سمجھ لیں میری پچھلی نماز قبول ہو گئی، کیونکہ اس نماز نے اس کو اگلی نماز کے لیے تیار کیا ہے، راستہ اس کا ہموار کیا ہے۔ ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کی آپ کو توفیق مل گئی، پچھلا عمرہ آپ کا قبول ہو گیا ہے۔ ایک رمضان کے بعد اگلا رمضان آپ کو نصیب ہو گیا، آپ نے اس کی عبادات کو کر لیا، پچھلا رمضان قبول ہو گیا۔ ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے آپ کو تیار کرتی ہے، ایک صدقے کے بعد آپ نے اگلا صدقہ کیا، پچھلا صدقہ آپ کا قبول ہو گیا۔ اور اس پر بھی غور کرنا ہے، اگر کہیں جا کر بریک لگ گئی ہے، یہاں پر آ کر کام رک گیا ہے، صدقہ چل رہا تھا رک گیا ہے، فکر کرنی چاہیے، لگتا ہے کہ سابقہ صدقہ قبول نہیں ہوا ہے، جس صدقے سے اگلا صدقہ دیا نہیں جا رہا مجھ سے، جس نیکی کے بعد اگلی نیکی نہیں ہو پا رہی مجھ سے۔ تدریس کا عمل ہے، تعلیم و تعلم کا عمل ہے، رک گیا ہے۔ انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ پچھلا عمل اگلے عمل کے لیے مجھے تیار کیوں نہیں کر سکا، میرا پچھلا عمل ناقص تو نہیں کہیں رہ گیا ہے۔ ہر آنے والی نیکی اگلی نیکی کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، وہ شخص جو علم کے راستے پر نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے اللہ عمل آسان کر دیتے ہیں۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں، علم والے، جس کے پاس علم ہوتا ہے نا، اس کا اور عام بندے کا یہ فرق ہوتا ہے۔ علم والے کے پاس شارٹ کٹس ہوتے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے، ماہر آدمی ہے نا، بھائی بیٹھے ہیں سولر کے ماہر، ان کو پتہ ہے شارٹ کٹ کیا ہے۔ میرے جیسا اس چیز کو نہیں سمجھتا ہے۔ عالم جنت کے شارٹ کٹس کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے، اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں، روٹھے ہوئے کو کیسے منایا جاتا ہے، اس کو علم ہے، اس لیے اس کے پاس شارٹ سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ لوگ سمجھتے ہیں جنت پتہ نہیں کتنے کی مشکل ہے، جنت کا راستہ پتہ نہیں کتنا مشکل ہے، دین پر عمل کرنا پتہ نہیں کتنا ہی مشکل ہے۔ نہیں، جس کے پاس قرآن ہے، متا نصر اللہ، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اب مدد کب آئے گی اللہ کی؟ حضور طائف کے پتھر بھی کھا لیے ہم نے، شیب ابی طالب بھی ہم نے جھیل لیا، بلال کو گرم ریت پر بھی لٹایا گیا، زنیرہ کو شہید کر دیا گیا، سمنجہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، مدد کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا ٹھہرو، قرآن پڑھو، تم سے پہلے نبیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک ایک نبی کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کا جسم ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا، ان کا گوشت الگ کر دیا گیا۔ ٹھہرو، آئے گی اللہ کی مدد، آئے گی اللہ کی مدد۔ اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئی نہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کیسے ہونا ہے۔ پیٹ پر پتھر باندھے حضور نے، 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہے، غربت ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، خندق کھود رہے ہیں، حضور کے سامنے چٹان آئی، حضور نے ایک کلہاڑا مارا، آپ کا مبارک ہو، اللہ نے فارس بھی تمہیں دے دیا۔ دوسرا مارا، کہتے ہیں مبارک ہو، اللہ نے روم بھی تمہیں دے دیا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور یہاں پر تو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پتھر پیٹ پہ لگے، آپ کہہ رہے فارس مل گیا۔ یہ علم ہوا کرتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، شارٹ کٹ ہے اس کے پاس۔
اگر سامنے سے موٹر وے بند ہے اسے اور راستے پتہ ہے، یہاں سے نکل جائے گی. سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ آپ کے لیے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں. نیکی اگلی نیکی کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے. تیسری بات، اللہ فرماتے ہیں نیکی کا اجر تو میں بعد میں دوں گا، لیکن جو شخص دنیا میں نیکی کرے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، میں اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کر دوں گا، میں اس کے لیے راستے بنا دوں گا. راستے لہو مخرجا، مخرج کہتے ہیں جہاں پر آپ پھنسے ہوئے ہو نا تو نکلنے کا راستہ. جیسے مثال کے طور پر آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، 7 دروازے بند کیے زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے، کنڈے لگائے ہیں باہر سے، دروازوں کو تالا لگایا اس نے. یوسف علیہ السلام بھاگے دروازوں کی طرف، تو جس دروازے کو کھل جاتا، آگے دروازہ کھل جاتا ہے، آگے دروازہ کھل جاتا ہے. اسے کہتے ہیں مخرج. آپ پھنسے ہوئے ہیں، بند گلی میں ہیں، آگے بھی راستہ بند ہے، پیچھے بھی راستہ بند ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں میں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تمہارے لیے راستے کھولے گا. دنیا میں کھولے نا اللہ نے راستے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر، علماء کہتے ہیں 3 اندھیرے ہیں. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، سمندر کی گہرائی ہے اس کا اندھیرا ہے، اور رات کا اندھیرا ہے، نظر کچھ بھی نہیں آ رہا، کروں کیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ پیچھے فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس ہمارا متقی نہ ہوتا، ہمارا ذاکر نہ ہوتا، ہمارا ذکر کرنے والا نہ ہوتا، ہمارا تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، ساری زندگی ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، کبھی باہر نہ نکالتے. مخرج، اللہ راستے کھولتے ہیں، اللہ دروازے کھولتے ہیں. کہتا ہے نوکری نہیں مل رہی، کام نہیں چل رہا، بند گلی میں آ گیا ہوں. مخرج اللہ رب العالمین نے نکالنے ہیں. جو راستوں کو بند کرتا ہے وہی کھولتا ہے. ہمارے ہاں مشکل کشا ایک ہی ذات ہے جو مشکل لاتی بھی ہے کھولتی بھی ہے. لائے اللہ کھولے کوئی اور، یہ عقیدہ ہم نہیں ہے. اس عقیدے سے الامان والحفیظ. مشکل اللہ لائے، کھولنے والا کوئی اور ہو. مشکل لانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، مخرج کھولنے والا بھی میرا اللہ ہے. یوسف کو 7 دروازوں کے اندر بھی اللہ ہی لے کر گیا ہے، نکالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. یونس کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ ہی لے کر گیا ہے، نکالنے والا بھی اللہ ہے. ابراہیم کو آگ میں اللہ ہی لے کر گیا ہے، نکالنے والا بھی میرا اللہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. نیکیوں کے یہ اثرات ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی مشکلات کو آسانی میں بدل دیتے ہیں. نیکی کے اگلے اثرات، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا، اسرائیلی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے کسی نبی کی طرف وحی کی کہ اذا اطعت رضیت، کہا یہ میرا پیغام پہنچا دیں میرے لوگوں تک، انسانوں تک، کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں، جب میری پیروی کی جاتی ہے، فرما برداری کی جاتی ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں. وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں کسی سے تو میں برکت کا نزول کرتا ہوں، میں برکتیں بھیجتا ہوں. وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَايَةٌ، اور جب میں برکت کو بھیجتا ہوں تو وہ برکت صرف اس کی حد تک نہیں رہتی، بلکہ آپ نے فرمایا تبلغ السابع من الولد، اس کی 7 نسلوں تک اس کی نیکی کی برکات جاتی ہیں. 7 نسلوں تک. آگے فرماتے ہیں جب میری وَإِذَا عُصِيتُ، جب میری نافرمانی کی جاتی ہے، غضبت تو مجھے غصہ آتا ہے. وَإِذَا غضبت، جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں، اور جب میں لعنت بھیجتا ہوں تو میری لعنت 7 نسلوں تک جاتی ہے. ابھی تک جو میں نے باتیں کی، اللہ رب العالمین آپ کی ذات کو، آپ کی نیکیوں کے اثرات آپ کی ذات تک پہنچیں گے. ایک آپ کی نیکیوں کا اثر یہ بھی ہے کہ آپ کی نیکیوں کا اثر آپ کی آل اولاد اور اگلی نسلوں تک چلے گا. اگر آپ نیک ہوئے، جس طرح گناہوں کے اثرات اولاد میں نظر آتے ہیں، اسی طرح آپ کی نیکی کے اثرات آپ کی اولاد میں نظر آتے ہیں. امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ رات کے وقت اپنے
بیٹے کے پاس بیٹا سویا ہوا ہوتا اور خود تہجد کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے اور دیکھتے اپنے بیٹے کی طرف اور کہا کرتے اس کو، بیٹا یہ میں لمبی لمبی جو نمازیں پڑھ رہا ہوں نا تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، میری نیکی کی۔ یہ کوئی نیت خراب نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ کوئی ریاکاری ہے، کوئی نیت میں فتور ہے، نہیں، اللہ نے خود ہی بتایا یہ۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اللہ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے سورہ کہف کے اندر، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ جا رہے ہیں راستے میں، ایک گاؤں میں پہنچے، دیوار گر رہی ہے، دیوار کو صحیح کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے خضر آپ نے دیوار کو کیوں صحیح کیا ہے؟ تو کیا فرماتے ہیں کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے، کچھ یتیم بچے ہیں، ابھی وہ چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، یتیم ہوتا ہی وہ ہے جو نابالغ ہو، چھوٹے ہیں، ان کا سامان ہے، مال ہے، ان کا باپ مرنے سے پہلے یہاں چھپا گیا تھا اور یہ دیوار گرنے والی تھی، اگر یہ دیوار گر جاتی مال باہر آ جاتا، لوگ لے جاتے، یتیم بچے اپنا مال واپس نہ لے سکتے، چھوٹے ہیں، ہم نے دیوار کو درست کر دیا تاکہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے اپنی دیوار کو گرائیں گے، اپنا خزانہ باہر نکال لیں گے۔ کیا یہ آپ نے کیوں کیا؟ کون مزدوری کون کر رہا ہے؟ خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی ہے، فَأَمَرَ رَبِّي، یہ جتنے اعمال میں نے کیے ہیں فرماتے میرے رب کا مجھے حکم ہے، میرے اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا خضر کو جاؤ دیوار صحیح کرو جا کے۔ کیا معاملہ ہے؟ فرماتے ہیں فَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، موسیٰ بات اصل میں یہ ہے ان کا باپ نیک تھا، ان کا باپ صالح تھا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا خضر جا کر ان کے مال کی حفاظت کر، آپ کے مال، آپ کی اولاد کے مال کی، جان کی حفاظت آپ کی نیکیوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اس کا راز آپ کی نیکیاں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں فلاں کی اولاد کو اللہ نے بڑا نواز دیا، کیوں نواز دیا؟ اللہ اس کا حامی اور ناصر ہو گیا، اللہ نے ان کا بازو پکڑ لیا۔ مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ، یہ بڑے امام ہیں، وقت خلیفہ منصور کے پاس جاتے ہیں۔ پہلے علماء جب جایا کرتے تھے تو وہ آگے سے کہا کرتے تھے عزنی، اے مقاتل آپ بڑے عالم ہیں، مجھے کوئی نصیحت کیجیے، میں کیا کروں؟ وہ کہتے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور نصیحت ایسی ہے جو تمہاری آنکھ دیکھی، میری آنکھ دیکھی ہے، سنی ہوئی نہیں ہے، ایسی نصیحت کروں گا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بتائیں، جب عمر بن عبدالعزیز فوت ہو رہے تھے نا، یہ مقاتل بن سلیمان وقت کے خلیفہ کو بتا رہے ہیں منصور کو کہ جب عمر بن عبدالعزیز فوت ہو رہے تھے تو کچھ لوگوں نے، ان کی فیملی کے لوگوں نے آ کر ان سے کہا میں ترکت لابنائک ماذا ترکت، اے عمر اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد کیا کھائے گی، کیا پیے گی، تیرا ترکہ کیا ہے، تیری وراثت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے عمر بن عبدالعزیز نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ ترکت لہم تقوی اللہ، میں نے اپنی اولاد کے لیے اللہ کا تقوی اتارا ہے، تقوی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کا تقوی۔ فَإِن كَانُوا صَالِحِينَ فَاللَّهُ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اگر میری اولاد صالح ہوئی، نیک ہوئی تو اللہ ان کا ولی ہوگا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ صالحین کا ولی ہے۔ اگر یہ تقوی والے ہوئے، صالحیت والے ہوئے، اللہ ان کا ولی بن جائے گا۔ وَإِن كَانُوا غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر یہ تقوی والے نہ ہوئے، صالحیت والے نہ ہوئے تو عمر بن عبدالعزیز ان کو اس لیے پیسہ دے دے کہ یہ نافرمانیوں میں لگائیں، معصیتوں میں لگائیں، گناہوں میں لگائیں، تو نہیں، میں ایسا پیسہ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہتا۔ کہتے ہیں فوت ہو گئے، جب وراثت کو دیکھا گیا 11 بچے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے اور 9 سونے کے سکے وہ چھوڑ کر گئے ہیں، ایک سکہ بھی ایک بچے کے حصے میں پورا نہیں آیا، 9 سکے۔ کہتے پھر اس کے بعد ان کے بعد ہشام بن عبد الملک آ گیا۔ اب ہشام بن عبد الملک جو ہے وہ بھی ان کا کزن ہی ہے عمر بن عبدالعزیز، لیکن وہ ٹھاٹ باٹ میں رہنے والا۔ کہتے ہیں اس کو بھی اللہ نے 11 بیٹے دیے، 11 بیٹے۔ جب وہ مرا تو ایک ایک بیٹے کے حصے میں لاکھوں دینار آئے، لاکھوں دینار آئے۔
پھر کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا میں اپنا آنکھوں دیکھا تجھے بتاؤں گا۔ منصور واللہ، اللہ کی قسم میں نے دیکھا، رأیت فی یوم واحد، ایک ہی دن میں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز کا ایک بیٹا میری آنکھوں کے سامنے 100 گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے صدقہ کر رہا تھا، اور اسی دن شام کو میں نے دیکھا ہشام بن عبد الملک کا بیٹا بازار میں بھیک مانگ رہا تھا۔ اے منصور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، خیال رکھی ذرا، تیرے کرتوت تیری اولاد تک پہنچنے، اس کا کیا قصور تھا جو مانگنے پر لگ گیا؟ اس کا کیوں سب کچھ اجڑ گیا لاکھوں ہونے کے باوجود؟ عبرت اس چیز میں ہے کہ باپ کے کرتوت ٹھیک نہیں تھے۔ کہتے جو تک پیو سے گا ماشاءاللہ حالات بڑے چنگے سے نہ دے جی بھائی ابا جی گئے نے تے پتہ نہیں کی ہو گیا، پیچھے سارا کچھ ہی درم برم ہو گیا، سب کچھ ہی ختم، ادھر کچھ نہیں تھا سب کچھ مل گیا، ادھر سب کچھ تھا کچھ بھی نہیں رہا۔ آپ کے میرے اعمال کے اثرات ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا؟ رات کو گشت کر رہے ہیں، بیٹی ماں بیٹی کو کہہ رہی دودھ میں پانی ڈال، وہ کہتی نہیں پانی ڈال، کہتی اللہ تو نہیں، عمر تو نہیں دیکھ رہا، کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، نہیں ڈالنا پانی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سن لی ساری بات، گھر کے باہر نشان لگایا، صبح اٹھے، کہا پتہ کرو کون سا گھر تھا، کون سی بچی تھی، شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ کیا، دیکھا شادی نہیں ہوئی، فوراً اپنے بیٹے کا پیغام بھیجا نکاح کا، قبول ہو گیا۔ خلیفہ کا بیٹا، عمر کا بیٹا، کس نے انکار کیا؟ قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ ادھر عمر کا بیٹا ہے، ادھر وہ پاک بہت تقوی والی لڑکی ہے جو کہتی ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، اللہ ان کی نسل سے دوسری پشت پر عمر بن عبد العزیز پیدا ہوتا ہے، جس کا واقعہ بھی پہلے میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ عمر بن عبد العزیز حضرت عمر کی نسل میں سے ہے۔ ایک شخص مبارک اس کا نام ہے، ایک باغ کے اندر ملازم ہے۔ ایک دن مالک آ گیا باغ کا، دوست بھی اس کے ساتھ آ گیا، کہنے لگا اپنے غلام سے، اپنے مالی سے، اپنے ملازم سے، یار جاؤ ذرا انار تو لے کر آؤ، میٹھا لے کر آنا ذرا۔ وہ گیا، اس نے جا کر ایک انار اتارا، لے آیا، جب دیکھا تو کھٹا نکلا۔ اس نے پھر واپس بھیجا، جا یار ذرا میٹھا انار لے کے آ، مہمان آئے۔ وہ پھر گیا، پھر لے کر پھر کھٹا لے آیا۔ تھوڑا سا اس کو غصہ تھا، یار میں تینوں کہہ رہا میٹھا لے کے آ، جا دوبارہ لے کر آ، اور دوبارہ لے کر آ، پھر کھٹا نکلا۔ اب اسے غصہ آ گیا، میں تینوں میٹھا کہہ رہے تو بار بار کھٹا لے آئی جا، تینوں بھی پتا میٹھا کہنا، مینو کی بھی پتا لگے گا، درخت پہ انار لگا ہے، مینو کی پتا کھٹا ہے میٹھا ہے، کیا تو کبھی کھاتا نہیں، میں کیوں کھانا؟ تسی کہنا مینو اجازت دیتی ہے کھان دی، میں تہاڈا ملازم، میں تو کم کرنا ہے اتنے، مجھے کیا پتا کون سے درخت کا انار میٹھا ہے کون سا کھٹا ہے، میں نے کبھی تمہارے درخت کا انار کھایا ہی نہیں۔ وہ مالک اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا اچھا واقعی؟ اس نے کہا یار ایک کام نہیں کرتا، میرے گھر میں بھی ایک بیٹی ہے، وہ بھی بڑی تقوی والی ہے، تو مجھے تیرے ساتھ اس کا میچ نظر آتا ہے، تو اس کے ساتھ شادی نہیں کر لیتا؟ آپ کہتے ہیں کر لیتے۔ اس جوان کی شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کی، اللہ نے اس مبارک سے بچہ پیدا کیا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، حدیث کے بڑے امام، بڑا تذکرہ ان کا آپ سنیں گے، جو محدثین ہیں حدیث کو جاننے والے ہیں ان کو پتہ ہے عبداللہ بن مبارک کتنا بڑا نام ہے۔ جب والدین نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، تو ان کی اثرات آپ کو اولادوں میں نظر آتے ہیں۔ آج ہر شخص یہ چاہتا ہے میرا بیٹا حسن حسین جیسا ہو، میں حضرت امام حسین اور حسن کی بات کر رہا ہوں، ان کے جیسا ہو، لیکن کوئی بھی علی اور فاطمہ بننا نہیں چاہتا۔ علی کی سیرت نہیں پڑھنی، فاطمہ کا مزاج نہیں پڑھنا، یہ حسین حسن جنت کے شہزادے، جب علی اور فاطمہ ملتے ہیں تو حسن و حسین بنتے ہیں، وگرنہ نہیں بنا کرتے۔ اس لیے اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں پر اچھی اثرات ہوں، ان کی اچھی تربیت ہو، اللہ رب العالمین ان کا حامی ہو،
اللہ رب العالمین ان کا نگران ہو، اللہ ان کا محافظ ہو، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے آپ خود نیک ہو جائیں، صالح ہو جائیں، اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ شعوری طور پر ذہن میں لا کر شعوری طور پر عبادت کریں، اس نیت کے ساتھ اللہ اس عبادت کی وجہ سے میری اولاد کی حفاظت فرمائے، میرے گھر کی حفاظت فرمائے، میرے خاندان کی حفاظت فرمائے، اس نیت سے آپ بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے، یہ نیت خراب نیت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل صالح والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری زندگی پر نیکیوں کے اثرات مرتب کرے، اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور گناہوں کے اثرات سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔